ایک آواز جو پہلے دلوں کو محظوظ کرتی تھی اب دلوں کو جگانے لگی تھی، ایک چمکتا ہوا ستارہ جسے دنیا نے پاپ سنگنگ کا آئیکن مانا اچانک منظر عام سے غائب ہونے لگا۔ اسٹیج کی روشنیاں اور شہرت کی چکا چوند، تالیاں، کیمرے اور مداحوں کی بھیڑ، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہ شخص جس نے کروڑوں دلوں پر راج کیا، وہ خود دل کے کسی کونے میں کیوں بے سکون تھا؟ اس کی آواز اب نعت بن چکی تھی اور گیت خاموش ہو چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لندن میں شاہ رخ خان اور سلمان خان نے یہ تانا دیا کہ تمہارے پاکستان کا ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کو پہن کر اسٹیج پر جایا جا سکے۔ ان کی بات میرے دل کو لگی کیونکہ وہ دونوں انڈین ڈریسز میں موجود تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان واپس جا کر کچھ کرنا ہے۔ جس نے خواب دیکھا کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر اڑے گا لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ ایک ایسے مسافر کی داستان ہے جو پاکستان کے دل سے میرے دل تک پہنچا۔ یہ کہانی ہے جنید جمشید کی، جو بعد میں جے ڈاٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے، جس نے پاکستان کے سب سے بڑے مردانہ فیشن برانڈ کی بنیاد رکھی۔ جنید جمشید کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جمشید اکبر خان پاک فضائیہ میں گروپ کیپٹن تھے۔ ان کا تعلق خٹک پٹھان خاندان سے تھا جبکہ ان کی والدہ ریاست لوہارو کے نواب خاندان کی پوتی تھی۔ جنید ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ سعودیہ عرب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پاک فضائیہ میں فائٹر بننے کا خواب دیکھا لیکن کمزور نظر نے یہ خواب توڑ دیا۔ جنید جمشید مایوسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے لاہور کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UET میں داخلہ لیا اور 1990 میں کیمیکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ پاک فضائیہ میں انہوں نے سول انجینئرنگ کے طور پر بھی کام کیا۔ جنید کے چھوٹے بھائی کے گٹار نے انہیں موسیقی کی دنیا سے متعارف کرایا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ نٹس اینڈ بولٹس کے نام سے ایک بینڈ بنایا۔ اس کے بعد یونیورسٹی فنکشن سے لے کر بڑے بڑے اسٹیج تک پرفارم کیا۔ ایک دن اسلام آباد میں پرفارمنس کے دوران روہیل حیات اور شہزاد حسن کی ان پر نظر پڑی۔ وہ وائٹل سائنس کے لیے نیا گلوکار تلاش کر رہے تھے اور جنید وہ آواز بنے جن کی انہیں تلاش تھی۔ پھر آیا وہ لمحہ جب شعیب منصور کا گانا دل دل پاکستان ریلیز ہوا جو زبان زد عام ہو گیا۔ BBC کے دنیا کے 3 مقبول ترین گانوں میں شامل ہوا۔ جنید ایک ہی رات میں سپر سٹار بن گئے لیکن شہرت اور دولت کے باوجود بھی ان کے دل میں ایک خلا باقی رہا۔ 2001 میں ان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ ایک دن وہ گاڑی چلا رہے تھے، ان کی نظر تبلیغی جماعت پر پڑی۔ پہلے تو انہوں نے نظر انداز کیا مگر پھر ان سے ملاقات کی اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ ایک تعلق بن گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ کراچی میں ان کی ملاقات مولانا طارق جمیل سے ہوئی، جنہوں نے کہا جنید تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر روح کا سکون نہیں۔ یہ سکون زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے اترتا ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل میں اتر گئے اور رفتہ رفتہ وہ عبادت اور دین کی طرف مائل ہو گئے۔ جنید جمشید نے یہاں پر موسیقی کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ سب کچھ چھوڑنے کے بعد ان کے مالی حالات خراب ہو گئے، ان کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کاروبار کرنے کا سوچا، جس کے بعد وہ اپنے دوست سہیل حمید خان کے پاس پہنچے۔ سہیل کے پاس سرمایہ تھا، جنید کے پاس جذبہ تھا۔ دونوں نے کافی رقم اکٹھی کی، مل کر کپڑا خریدا لیکن بدقسمتی سے نقصان ہوا اور ایک بار تو 50 لاکھ کا کپڑا ضائع ہونے کو تھا۔ یوں کراچی کی زمزمہ مارکیٹ میں بہت کم وسائل سے کرتا کارنر کے نام سے ایک شاپ ڈالی۔ نہ کوئی بڑا اشتہار، نہ ماڈلز، نہ ہی کوئی مغربی اشتہار۔ جنید جمشید نے پاکستانی ثقافت کو عزت دی، سادگی کو انداز اپنایا اور حیا کو برانڈ کا حصہ بنا دیا۔ یہی چھوٹا سا برانڈ کچھ ہی سالوں میں جنید جمشید اور پھر جے ڈاٹ کے نام سے عالمی شہرت حاصل کی اور پاکستان سمیت دنیا بھر کا مقبول ترین فیشن برانڈ بن گیا۔ جنید نے چند منفرد حکمت عملی اپنائی جنہوں نے ان کے برانڈ کو کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچایا۔ سب سے پہلے انہوں نے کرتے سے آغاز کیا، جس وقت باقی برانڈ مغربی فیشن پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستانی ثقافت کو برانڈ میں ڈھالا۔ انہوں نے خواتین ماڈل کا استعمال نہیں کیا
جس سے اخراجات کم ہوئے۔ انہوں نے مڈل کلاس کو اپنا ہدف بنایا اور قیمتیں عام طبقے کی قوت خرید کے مطابق رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جے ڈاٹ پاکستان میں 150 سے زائد آؤٹ لیٹس اور دنیا کے 15 سے زائد ممالک میں پاکستانی ثقافت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جنید جمشید کا سفر ایک گلوکار سے ایک تاجر تک کا نہیں تھا، بلکہ ایک غم گشتہ دل سے ایک روشن دل تک کا تھا۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ بدقسمتی سے جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو ایک طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ جے ڈاٹ ہمیشہ ان کی پہچان کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔